السلام علیکم. ہم او لیول اسلامیات کے پورے کورس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس سلسلے میں آج ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے لائے ہیں جو کہ حدیث نمبر 13 کو کور کرے گی. اور اس سلسلے میں پہلے ہم مارکسیم دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کوئی ایڈیشنل پوائنٹس ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ایڈ کر دیں گے. اچھا، یہ بہت ہی سمپل حدیث ہے، بہت آسان ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیلز ایڈ کرنے کی ضرورت شاید نہیں پڑے گی. شروع کرتے ہیں. He who studies the Quran is like the owner of tethered camels. If he attends to them, he will keep hold of them, but if he lets them loose, they will go away. تو جو قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کے پاس اونٹ بندھے ہوئے ہوں. اگر وہ ان کو باندھ کے رکھے گا، ان کا خیال رکھے گا، تو وہ موجود رہیں گے اس کے پاس، لیکن اگر ان کو ڈھیلا چھوڑ دے گا، ان کی رسیاں کھول دے گا، تو وہ بھاگ جائیں گے. تو مارکسیم کہہ رہی ہے کہ the teaching given in this hadith focuses on the importance of reading of the Quran and understanding its meaning. اچھا، انہوں نے understanding the meaning اس میں ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، ریڈنگ آف دا قرآن تو ہے ہی، لیکن انڈرسٹینڈنگ آف دا میننگ انہوں نے اس میں امپلائی کیا ہے. امپلائی کا مطلب ہے کہ جو ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا نہ ہو لیکن اس میں سے نکالا جائے. The Quran is a source of complete guidance and the believer is required to establish strong link with it by reading, understanding and living according to its teaching. ٹھیک ہے، یہ اچھا خاصا دے دیا انہوں نے. یہ تھوڑا سا آپ اس کی ایکسپلینیشن میں candidate should refer to the analogy of tethered camels given in the hadith and explain it. یہ آپ تھوڑا سا اس میں یہیں دے سکتے ہیں ایکسپلینیشن کہ جو بندھے ہوئے اونٹ ہیں. ایک تو اونٹ کی ایگزامپل کیوں دی گئی، یہی بات ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کہ اونٹ کی کیوں ایگزامپل دی، کیونکہ عرب کے اندر اونٹ ایک بہت امپورٹنٹ ایسٹ کاؤنٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، پھر اونٹ کے بندھے ہوئے ہونے سے کا کیا مطلب ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ اپنے جانور کو باندھ کے رکھیں گے، یعنی آپ قرآن کو بار بار ریسائٹ کر کے میمورائز کریں گے، تو وہ آپ کی میموری میں رہے گا. ورڈز آف دا قرآن بھی میموری میں رہیں گے. اسی طرح سے آپ نے جو قرآن میں جو امپورٹنٹ باتیں سیکھی تھیں، اگر آپ اس کو بار بار ریسائٹ نہیں کریں گے تو باتیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی کہ بڑی امپورٹنٹ بات سیکھی تھی آپ نے. تو آپ کو اس کی میننگ بھی یاد نہیں رہیں گے اور اس کی ورڈز بھی یاد نہیں رہیں گے. جیسے کہ اگر جانور کو باندھ کے نہ رکھیں، کھلا چھوڑ دیں تو وہ نکل جائے گا، اسی طرح سے اس کی میننگ بھی نکل جائیں گے. یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے، اس کی ٹیچنگ کو کیسے پریکٹس کیا جا سکتا ہے؟ بہت سمپل حدیث ہے تو سمپل ہی ایکسپلینیشن ہے. Teachings given in the hadith can be put into action by reading the Quran daily, by understanding the meaning of what is being read and implementing the Quran in one's life. روز پڑھیں اور روز عمل بھی کریں. یہی ایکچولی یہی منترا ہے اس کا. It could also be acted upon by teaching the Holy Quran to others. Very good. یہ ایڈیشنل بات بہت اچھی لکھی ہے انہوں نے کہ دوسروں کو پڑھانے سے بھی آپ کو خود بھی یاد رہے گا اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی. One's faith would be weakened if he or she neglected the Holy Quran. ٹھیک ہے، تو زبردست، یہ بالکل صحیح بات ہو گئی. اور دیکھتے ہیں کسی اور مارکسیم میں کوئی ایڈیشنل اس میں بات کی ہوئی ہے تو وہ بھی لے لیتے ہیں. میرے حساب سے تو کافی کمپلیٹ بات ہو گئی ہے اس میں. دی امپورٹنس آف ریڈنگ قرآن اینڈ انڈرسٹینڈنگ اٹس میسج از گیون ان دس حدیث آف دی ہولی پروفٹ اور قرآن از پرائمری سورس آف اسلامک ٹیچنگ. اچھا، یہاں پہ جو سینٹینسز ہیں وہ زیادہ کمپلیٹ ہیں، یہاں سے اٹھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو. Hence should never be neglected and strong relationship should be established between the Quran and the believer that it will see a believer through good times and every hardship and be a source of comfort. زبردست، یہ تو انہوں نے اچھا ایڈڈ سینٹنس اسٹرکچر دے دیا آپ کو، یہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن آخرت کے دن آپ کی شفاعت کرے گا، یہ والی ریفرنس یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو ریفرنس دیکھنا چاہیے اس میں. ٹھیک ہے. The link with tethered camels has been made in this hadith to show the importance of Quran in a believer's life and that could be elaborated upon. یہ بات پیچھے بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کیسے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں؟ The teachings of this hadith can be practiced by all believing men and women by establishing close relationship with the Quran, by reading and acting upon it, by listening to the recitation, by reading it in all the prayers. ٹھیک ہے، understanding its meaning through scholars, again teaching someone else and that could make you remember. ٹھیک ہے، تو یہ والی باتیں یہاں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات کمپلیٹ ہو گئی. ایک اچھی سی کرسپ سی ایکسپلینیشن موجود ہو گئی اس کی. ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ اس کے اپنے نوٹس تیار کریں. تب تک ہم اگلی حدیث کی تیاری کرتے ہیں، پھر آپ سے جلدی ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.